السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے۔ کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو، کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اگر آپ کے سوال آئیں گے تو میں ویڈیو بنا کر اس کے جواب دے کر اسی پلے لسٹ کا حصہ بنا دوں گا انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے فعل ناقص۔ فعل ناقص کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کی تعریف ہوگی، پھر اس کی گردان ہوگی، پھر تعلیل ہوگی، اور پھر ان کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ فعل ناقص کیا ہے۔ جس فعل کا لام کلمہ یعنی آخری حرف واو ہو یا ہو اسے ناقص کہتے ہیں۔ جیسے دعا، اس نے بلایا، رما، اس نے پھینکا۔ یہ فعل اگر اپنی اصل حالت میں ہوتے تو دعوا اور رمایہ ہوتے۔ اب ہوا کیا ہے؟ وہی پچھلا فارمولہ جو ہم نے اجوف میں پڑھا تھا کہ حرف علت متحرک ما قبل مفتوح، حرف علت کو ما قبل حرکت کے مطابق الف سے بدل دیا۔ پہلے حرکت زبر ہے تو یہ الف میں بدل جائے گا۔ اسی طرح یہاں رمایہ میں رما، البتہ رما کے اندر یا لکھی جائے گی، پڑھی نہیں جائے گی، اور اس یا کو الف مقصورہ کی صورت میں یعنی کھڑی زبر کی صورت میں لکھا جائے گا، اور پڑھا الف کی صورت ہی میں جائے گا، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور میں نے یہاں بھی لکھ دیا ہے۔ ناقص واوی کے زیادہ تر افعال باب ناصرہ ینصر سے آتے ہیں، اور ناقص یائی کے زیادہ تر افعال باب ضربہ یضرب کے وزن پر استعمال ہوتے ہیں۔ اب گردان دیکھیے، دعا، دعوا، دعو، دعت، دعتا، دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا۔ اب یہاں تو واو الف میں بدل گیا کہ پیچھے زبر تھی، یہاں واو الف میں کیوں نہیں بدلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے تثنیہ کا الف آ رہا تھا۔ اب یہ الف اور یہ الف اگر دو الف ہوتے تو دو الف کو اکٹھا پڑھنا مشکل ہے، اس لیے اس واو کو اصلی شکل میں رہنے دیا اور اگلے الف کو پڑھنے کے لیے اس پر زبر باقی رکھی گئی۔ دعو اصل میں تھا دعوو، دعوو ناسارو کے وزن پر یہ تھا اصل میں، تو یہ دعو رہ گیا۔ وہ کیسے کہ واو حرف علت متحرک ہے، اس سے پہلے زبر ہے، واو کو الف کیا، پھر الف اور واو دونوں ساکن ہیں تو الف کو گرا دیا، بن گیا دعو۔ اور شارٹ کٹ جو میں نے بتایا تھا اجوف کے قاعدے میں بھی کہ حرف علت متحرک ہو، اس سے پہلے حرکت ہو، اس کے بعد جزم ہو، سکون ہو، تو اس واو کو بس گرا دو، یہ شارٹ کٹ ہے، واو کو حذف کر دو تو یہ دعو بن جائے گا۔ دعونا تو اپنی اصلی حالت میں ہے۔ دعتا یہ کیا تھا اصل میں؟ دعت اصل میں کیا تھا؟ دعوت، دعوت۔ بات وہی ہے جو اوپر صادر ہوئی کہ حرف علت متحرک ما قبل مفتوح، حرف علت کو ما قبل حرکت کے مطابق الف میں بدلا۔ اب الف بھی ساکن، تا بھی ساکن، ہم نے حرف علت کو گرا دیا اور علامت صیغہ کو باقی رکھا، دعت بن گیا، اور اسی کے آگے الف لگایا تو دعتا تثنیہ کا صیغہ بن گیا۔ دعونا اپنی اصلی حالت میں ہے، دعونا پڑھیں، نصرنا کے وزن پر دعونا کی بجائے لین کی آواز آتی ہے، دعونا۔ آگے ساری گردان اسی فارمولے پر ہے۔ اب رما کی گردان دیکھ لیجئے، رما، رمیا، رمو، اس نے پھینکا، ان دو نے پھینکا، ان سب نے پھینکا، رمت، اس عورت نے پھینکا، رمتا، ان دو عورتوں نے پھینکا، رمینا، ان سب عورتوں نے پھینکا، رمیتا، تو نے پھینکا، رمیتما، تم دو نے پھینکا، رمیتم، تم سب نے پھینکا، رمیتی، تو مؤنث نے پھینکا، رمیتما، تم دو مؤنث نے پھینکا، رمیتن، تم سب مؤنث نے پھینکا، رمیتو، میں نے پھینکا، مؤنث ہو یا مذکر، رمینا، ہم نے پھینکا، مذکر مؤنث، اور تثنیہ جمع میں یہ صیغہ مشترک ہے۔ اب یہاں میں نے پہلے سمجھا دیا تھا کہ رمیا تھا، رمیا، تو یا حرف علت متحرک ہے،
تو اس کو ہم نے الف میں لکھ دیا، اور اس کو الف میں لکھنے کا طریقہ ہے کہ چھوٹی الف اوپر ڈال دو اور یا کو باقی رکھو۔ اب یا سائلنٹ ہو جائے گی، پڑھی نہیں جائے گی، اب اس کی جگہ الف پڑھی جائے گی۔ رمیا، رمؤ، رمؤ وہی طریقہ ہے، راما یو تھا، راما یو۔ اب کیا ہے کہ ما قبل متحرک، ما بعد ساکن، اب اس حرف علت کو حذف کر دیں گے، رہ جائے گا رمؤ، یہ بن گیا۔ اور رمینا اپنی اصلی حالت میں ہے، رمینا پڑھیں گے یا رمینا پڑھیں گے تو یہ لین کی آواز دیں گے، آواز موڑ دیں گے، رمینا پڑھیں گے۔ رمیتا سے لے کر رمینا تک وہی تعلیل چل رہی ہے۔